السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر، حدیث، فقہ اور دینی امہات الکتب معتبر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بخاری شریف کی شرح نعمت الباری بھی ہے، جس کی تیسری جلد کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ کتاب العیدین سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العیدین، عیدین کا بیان۔ عیدین سے مراد ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دو عیدیں مراد ہیں۔ عید کے معنی ہے لوٹنا، اس کو عید نیک شگون کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ دن ہماری زندگی میں بار بار لوٹ کر آئے۔ باب فی العیدین والتجمل فیہ، حدیث نمبر 948۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبۃ من استبرق تباع فی السوق فاخذها فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له، فلبث عمر ما شاء اللہ ان يلبس، ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، ارسلت الی بهذه الجبۃ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك۔ عیدین اور ان دنوں میں زینت کو اختیار کرنے کا بیان۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موٹا ریشمی جبہ لیا جو بازار میں فروخت ہو رہا تھا، بک رہا تھا۔ وہ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرید لیجئے، اور عید کے دن اور جب کوئی وفد ڈیلیگیٹ ملنے کے لیے آئے تو اس کو زینت کے لیے پہن لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ لباس تو ان لوگوں کا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت عمر ٹھہرے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ حضرت عمر اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، حالانکہ آپ نے میری طرف یہ جبہ بھیجا ہے، یعنی اس کے باوجود آپ نے میرے پاس یہ جبہ روانہ کیا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو بیچ دو اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرو، یعنی اس کی رقم سے اس کو بیچنے سے جو رقم حاصل ہو اس کے ذریعے تم اپنی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 886 میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں عید کا لفظ آیا ہے۔ باب الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن برچھیوں اور ڈھالوں سے جنگی مشق کرنے کا بیان۔ عید کے دن کرتب بازی دکھانا اور دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جنگی کرتب اور پریکٹس کرنے کا جواز بتایا جا رہا ہے۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور اس دن میں ان کاموں کی اجازت ہوتی ہے جن کی دوسرے ایام میں اجازت نہیں ہوتی، یعنی دوسرے دنوں میں جس کی اجازت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 949۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث فاضطجع علی الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر فانتحرنی وقال مزمار الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا۔ ہمیں احمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو نے خبر دی کہ محمد بن عبد الرحمن اسدی نے ان کو حدیث بیان کی عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس دو لڑکیاں جنگ بعاث، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، جنگ بعاث کے قصے کو بیان کر رہی تھی اشعار میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیطان کے آلات۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو گنگنانے دو، اشعار پڑھنے دو۔ پھر جب ان کی توجہ ہٹی تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں، نمبر 1 احمد بن حسان ابو عبداللہ تستری، یہ اصلاً مصری ہیں، سن 234 ہجری میں وفات پائے۔ یحییٰ بن معین نے ان کے متعلق کلام کیا ہے۔ یحییٰ بن معین ناقدین حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے ان پر کلام کیا ہے، یعنی ان پر جرح کی ہے۔ نمبر 2 عبداللہ بن وہب المصری، نمبر 3 عمرو بن حارث، نمبر 4 محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن اسد الاسدی القرشی المدنی، یہ بنو امیہ کے زمانے میں مصر میں داخل ہوئے اور سن 117 ہجری میں وفات پائے۔ نمبر 5 مگر یہ حدیث تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک راوی کسی کے پاس مجروح ہو تو دوسروں کے پاس بھی وہ مجروح ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو قواعد وغیرہ ہیں اس میں بعض ناقدین حدیث کوئی کسی کو مجروح قرار دیتے ہیں تو کوئی اسی کو ثقہ اور معتبر راوی قرار دیتے ہیں۔ 5ویں راوی ہیں عروہ بن زبیر بن عوام۔ 6ٹھے راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین۔ جنگ بعاث مزمار غنا کا معنی اور عید کے دن غنا کا دف کے ساتھ مباح ہونا۔ اب حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں بعاث یہ اوس ایک قبیلے کا نام ہے، اوس کے قلعے کا نام ہے۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یوم بعاث ایام عرب میں مشہور دنوں میں سے ہے۔ عرب کی جو جنگیں ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اور دور جاہلیت میں جو عرب کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں انہی میں سے ایک جنگ ہے جنگ بعاث۔ اس دن میں اوس اور خزرج کے درمیان مشہور جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ تقریباً 120 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ اسلام کا زمانہ آ گیا۔ یہ بڑی مشہور اور طویل جنگ ہے۔ اوس اور خزرج کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی اور تقریباً 120 سال تک جاری رہی۔ مزمار غنا کے اس آلے کو کہتے ہیں جو منہ سے بجایا جاتا ہے، جیسے بانسری۔ مزمار کی جمع مزامیر ہے، اور معزف اس آلے کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، جیسے ستار اور ہارمونیم وغیرہ۔ اس کی جمع معازف ہے۔ ان دونوں کا توسعاً ایک دوسرے پر اطلاق کیا جاتا ہے، مطلب مزمار کی جگہ معزف اور معزف کی جگہ مزمار کا لفظ بھی گنجائش ہے، ان دونوں کی جگہ ایک دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد دف ہے، اس کو مزمار الشیطان فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مزمار الشیطان فرمایا، کیونکہ اس میں مشغول ہونا، اس میں مصروف ہونا دل کو اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو مزمار الشیطان کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہنے دو، چھوڑ دو، یعنی ان کو گانے دو۔ ہشام کی روایت میں ہے اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ اس قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو منع کرنے کی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت ابوبکر نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ لڑکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی میں گا رہی ہیں، اشعار گنگنا رہی ہیں، کیونکہ جب حضرت ابوبکر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اور ان کے نزدیک گانے بجانے اور لہو و لعب سے ممانعت ثابت اور مقرر تھی، یعنی پکی بات تھی کہ گانا بجانا یہ منع ہے شریعت میں، اس لیے حضرت ابوبکر نے اس سے منع کرنے میں جلدی کی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کی وضاحت کی اور فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، جیسے نیروز اور مہرجان تہوار ہوتے ہیں، فیسٹیول ہوتے ہیں، اور یہ دن ہماری عید کا دن ہے اور یہ دن شرعاً خوشی منانے کا دن ہے۔ سو اس دن اس طرح کے غنا پر، یعنی اشعار گنگنانے پر اور فخر و مباحات اور اسی طرح شجاعت اور قوم کے کارنامے اشعار کی شکل میں بیان کرنے پر کوئی ممانعت نہیں ہونا چاہیے، اور یہ وہ غنا نہیں ہے جو دلوں میں بری خواہشات کو ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا بھی اسی میں داخل ہے، اگر وہ آلات موسیقی کے بغیر ہوں، جس میں گانا بجانا نہ ہو، گانے بجانے کے آلات نہ ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں،
جن کا پیشہ ہوتا ہے گانا بجانا، وہ 2 لڑکیاں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اشعار گنگنا رہی تھی، وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ امام نسائی نے سند صحیح کے ساتھ اس کی روایت کی ہے۔ اب اس سلسلے میں تفصیلی وضاحت جو ہمارے سامعین یہ ویڈیو آپ کی سنیں گے تو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حضرت بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی حضرت حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو دکن کی بہت بڑی ولی بزرگ اور عالم شخصیت گزری ہیں، تو آپ کی ایک کتاب ہے سما، کتاب کا نام ہی ہے سما۔ تو سما مزامیر کے ساتھ، دف وغیرہ مزامیر ہارمونیم جو ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ سننے کے جواز میں جائز ہونے پر آپ نے بے شمار اس میں جو ہے دلائل دیے ہیں، اگرچہ کہ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے حق میں رحمت ہے، کہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اگر کوئی مزامیر کے ساتھ، اگر اب دیکھیے اب صرف نعت ہم ثنا مطلب نعت شریف اگر آپ بولیں گے، جیسا سما کے حوالے سے جو آیا ہے، سما اسی کو کہتے ہیں جو مزامیر کے ساتھ ہوں، اور اگر مزامیر نہ ہو تو وہی چیز پہ نعت شریف ہو جائے گی جی۔ تو سما مزامیر کے ساتھ سننے کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث سرکار بحر العلوم نے کی ہے، اور سرکار بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں، یعنی جائز ہونے کے قائل ہیں۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں اور کچھ لوگ اپنے دلائل کے ساتھ اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مزمار کے، بغیر آلات کے، جیسے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا، صحابہ کے فضائل اور کمالات بیان کرنا، اولیاء کرام کے واقعات اور حالات کو نظم کی شکل میں بیان کرنا بغیر گانے بجانے کے، تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے لیے ہر سال میں 2 دن ایسے ہوتے تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکے سے، تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے دو بہترین دن عطا فرمائے ہیں، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ۔ یعنی یہ جو دور جاہلیت میں جو طریقہ تھا عرب کا، کھیل کود اور کرتب بازی دکھانا اور جنگی مشقیں کرنا، پریکٹس کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں 2 بہترین دن عطا فرمائے ہیں۔ ایک ہے عید الاضحیٰ یکم شوال، اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ 10 ذی الحج۔ عید الفطر ایک ہے، عید الفطر 1، عید الاضحیٰ 2۔ عید کے دن دف کے ساتھ غنا کے مباح ہونے پر فقہاء مالکیہ کی تصریح، جو مسلکاً مالکی فقہاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کے دن دف کے ساتھ اشعار گنگنانا جائز ہے، درست ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال شارح بخاری لکھتے ہیں، محلب نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ عید کا دن راحت، خوشی اور دنیا کی حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے، پاکیزہ رزق اور جن حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے، کھیل کود کے لیے بنایا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عذر کی وجہ سے غنا کو یعنی گنگنانے کو، اشعار کو مباح قرار دیا اور فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے، عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے۔ اور اہل مدینہ غنا اور لہو کے طریقے پر تھے، یعنی اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا اشعار وغیرہ پڑھ کر، تو یہ ان کا طریقہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان گانے والی لڑکیوں کو دیکھ کر آپ نے انکار کیا کہ یہ تو غلط ہے، یعنی مزمار الشیطان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ان لڑکیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنگناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بس عید کی وجہ سے گنگنانے کی، اشعار سنانے کی اجازت دی گئی، اور اسی طرح اعلان نکاح کی دعوت کے موقع پر بھی دف بجانے کی فقہاء مالکیہ کے پاس اجازت ہے۔ وہ لڑکیاں بلند آواز سے جنگ بعاث کے قصے کو سنا رہی تھی اشعار کی شکل میں، اور ہر وہ شخص جو اپنی آواز کو بلند کرے اور بار بار ایک بات کو دہرائے تو اس کی آواز کو اہل عرب غنا کہتے ہیں۔ غنا یہ عربی لفظ ہے۔ جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے بعاث میں، وہ لڑکیاں ان کا مرثیہ یعنی میت کی خوبیاں بیان کرنا اور اس کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں، تو وہ لڑکیاں ان کا
مرثیہ پڑھ رہی تھی اور دشمن سے انتقام لینے پر ابھار رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس نوع کے اس قسم کے غنا کو مباح قرار دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں جو اپنے گانوں میں فواحش گناہوں کی ترغیب دیتی ہیں، وہ دو لڑکیاں ایسی نہیں تھیں۔ محلب نے اس قسم کے غنا سے منع کیا ہے جو نفوس میں، جو دلوں میں ہیجان پیدا کرے، گناہ کی طرف ابھارے اور گناہ کے لہو و لعب کے چیزوں میں رغبت پیدا کرے، اور اس قسم کے غنا سے منع نہیں کیا جو اس طرح کا نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک اعرابی دیہاتی اور اونٹ چرانے والوں کے غنا کی اجازت دی ہے، یعنی اگر کوئی اونٹ چرانے والا ہے، حدی خان جس کو کہتے ہیں عرب، ان لوگوں کو گنگنانے کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ کتاب الاستئذان کے آخر میں یہ بحث آئے گی کہ جو لہو و لعب اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے وہ باطل ہے، چاہے وہ اشعار ہوں یا غنا ہو یا کسی بھی قسم کا ہو۔ اگر اس کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، ذکر الہی سے غفلت ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت سے اگر غفلت ہو رہی ہے تو پھر وہ غنا باطل ہے۔ حدیث نمبر 950 وکانہ یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما قال اتشتہین تنظرین فقلت نعم فاقامنی وراءہ خدی علی خدہ وهو یقول دونکم یا بنی ارفدہ حتی اذا مللت قال حسبک قلت نعم قال فاذهبی۔ اور عید کے دن حبشی ڈھالوں اور برچھیوں سے جنگی مشقیں کرتے تھے۔ حبش کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ عید کے دن، خوشی کے دن ڈھالوں، برچھیوں اور جنگی آلات سے پریکٹس کرتے تھے، مشق کرتے تھے۔ بس حضرت عائشہ فرماتی ہیں پس یا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، پس آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ فرما رہے تھے اے بنی ارفدہ کھیلتے رہو، یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں کافی ہے، بس ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 454 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہوئے فقہائے مالکیہ کہتے ہیں، استدلال یعنی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حبشی لوگوں کے جنگی مشق اور ان کی پریکٹس، ان کے کرتب بازیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور آپ نے بنو ارفدہ کو ترغیب بھی دی اور انہیں ابھارتے ہوئے کہا کہ تم کھیلتے رہو، اپنے کرتب بازیاں دکھاتے رہو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل بھر گیا، انہوں نے اچھی طرح دیکھا تو حضور نے پوچھا کیا بس ہے اور دیکھو گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بس کافی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے گھر میں جانے کی اجازت دی۔ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں بابو سنت العیدین لاہل الاسلام، یعنی اہل اسلام کے لیے عیدین کی سنت، کہ عیدین میں کیا چیز سنت ہے اس کا بیان اگلی نشست میں ہوگا، کہ عیدین کی نماز کے شرعی احکام اور فقہا کے مذاہب اور دیگر احکام انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 951 سے ہوگی اپنی اگلی نشست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔